بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظاہر ظاہر ہی نہ کر، بس تو کچھ اپنے باطن سے بھی تو ڈر۔ جب کانٹوں سے بھرا تیرا دامن ہو، جب زخمی تیری روح ہو جائے، جب سانسیں حلق میں اٹکی ہوں، جب اشک پلکوں پہ ٹھہرے ہوں، جب لب درد سے لڑکھڑاتے ہوں، جب درد میں بھی مسکان ہو، جب سکون صرف اس رب کا ہو۔ تکلیف کے لمحے گناہوں میں کمی کر دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ وہ جانتا تو سب ہے، بس تم سے سن کر تمہیں اپنے اور قریب کرنا چاہتا ہے۔ یہ اداس دل تمہیں بتا رہا ہے کہ اللہ سے دور آئے بہت دیر ہو گئی ہے۔ تمہیں یقین رکھ کر اللہ کے منتخب رستوں پر چلتے جانا ہے۔ تمہاری چاہت خود تم تک آنے کا رستہ بنا لے گی، اور دعائیں ایسے موضوع تک تمہیں لے کر آئیں گی جو چیز تمہارے بس سے باہر بھی ہوگی وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اپنے عروج پر ایسا کچھ مت کیجیے کہ زوال کے دنوں میں آپ کا حال پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ پریشانی تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، تم بس اللہ سے امید مت ہارنا۔ اللہ سے اللہ کی چاہت مانگ، اللہ کے بندے کی چاہت نہ مانگ۔ نسل سنور جاتی ہے جب کوئی قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا شروع کرتا ہے۔ جسم اور دل کا سجوک اگر گہرا ہو تو بھی بعض اوقات روح پیاسی رہ جاتی ہے۔ روح کا پرسکون ہونا ضروری ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ احساس ہوتا جا رہا ہے، خاموشی کتنی خوبصورت ہوتی ہے، کتنا سکون دیتی ہے۔ اس کائنات میں اللہ کی محبت خاموش مگر کتنی پرسکون ہے۔ بس بھاگ چلو تیزی سے، رستے میں کہیں بھی رکنا نہیں، بس سیدھا اس کے پاس جانا ہے اور معافی مانگ کر اس رشتے کو بچا لینا ہے، کیونکہ اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے جو اپنے اور اس کے رشتے کو بچانے کے لیے سب چھوڑ آتے ہیں۔ جب اللہ کہانی کا اختتام لکھتا ہے تو سازشیں تو رہتی ہیں، ہمتیں نہیں رہتیں۔ فتح ہمیشہ بہت سی کوششوں اور لاتعداد شکستوں کے بعد ہی ملتی ہے۔ تم اللہ کو اپنی چاہت بنا لو، وہ پھر تمہیں ہر چاہت سے لاطلب کر دے گا۔ تم اس کو اپنی ضرورت بنا لو، وہ پھر تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑنے دے گا۔ جب اللہ دے گا تو بہتر سے بہترین دے گا۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کو ایک مقررہ وقت درکار ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے کوشش کرنے کا جن کی تعبیر تم ہی نے دیکھنی ہے۔ اور ایک دن جب تمہاری ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی تو تمہیں اپنے پچھلے رونے اور تڑپنے پر بہت پیار آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا آخرت کے ڈر سے بچاتا ہے، اور پھر جب اللہ ہی دوست بھی ہو تو ہچکچاہٹ کیسی؟ رستہ واضح ہونے کے بعد اس کو نظر انداز کرنا ایسا ہی بن جاتا ہے جیسے کوئی شخص جنت اور جہنم کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھے، پھر جنت کو چھوڑ کر جہنم میں کود پڑے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں بچانے کے لیے نشانیاں بھیجتا ہے، لیکن ہم ان نشانیوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتے ہیں، اور بے شک ہم سے بڑا ناسمجھ کوئی نہیں۔ گناہ اور ثواب
آپ کے ذہن کی پسند اور ناپسند کے نام نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کی پسند اور ناپسند کو کہتے ہیں۔ ہر اس جگہ میں گھسنے کی کوشش مت کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ جس میں یہ چیز دیکھو تو سمجھ جاؤ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے۔ اگر وہ تم سے محبت صرف تمہارے لیے کر رہا ہے تو اس کی محبت پر اعتماد کر لو، کیونکہ یہی سچی محبت ہے۔ انسان کی حفاظت دراصل اس کی موت کا مقررہ وقت کرتا ہے۔ کوئی جب چپ رہے تو اسے سننے کی کوشش ضرور کرنا۔ ہم کسی کے لیے خاص ہو سکتے ہیں مگر مسلسل نہیں۔ حق وہیں پر جتاؤ جہاں کسی نے حق دیا ہو۔ پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسانوں کے نکل آئیں پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچتا ہے۔ بھروسہ کرو لیکن کسی کے بھروسے مت رہو۔ باپ کی غریبی میں اور ماں کے پہناوے میں کبھی شرم مت کرنا۔ جب کوئی اپنا برے وقت سے گزر رہا ہو تو اسے صرف یہ احساس دلائیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اپنے مشورے، اپنے فلسفے پھر کبھی بانٹ لینا۔ جس کا تم جنازہ نہیں چھوڑ سکتے اس سے زندگی میں لڑا نہ کرو۔ جن لوگوں سے تم اپنی ضرورتیں مانگتے ہو اور تم جن لوگوں کے محتاج ہو وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں، تو تم اللہ سے ہی کیوں نہیں مانگتے جو کسی کا محتاج نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو نہ ہونے سے ہونے کو پیدا کر دیتا ہے۔ اپنے دل میں مٹھاس ڈھونڈو، پھر آپ کو ہر دل میں مٹھاس ملے گی۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ زندگی تو وہی زندگی ہے جو اللہ کے ساتھ ہے۔ زندگی تو صرف اللہ کے ساتھ ہی خوبصورت ہے۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ ادھر التجائیں، ادھر قبولیت، ادھر سجدے، ادھر معجزے۔ اللہ کا حساب سب کے لیے یکساں ہے۔ کبھی رات کی تنہائی بنانے والے سے دل کی باتیں کر کے دیکھو، دل اور روح دونوں ہی سکون پا جائیں گے اور زندگی سنور جائے گی۔ اور میں نے سجدے میں جا کر وہ پایا جو میں کھو چکا تھا۔ سجدے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ زمین سے کی جانے والی سرگوشی آسمانوں پر گونجتی ہے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔